بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے نماز، وضو اور غسل کے فرائض و شرائط کے بارے میں۔ جس طرح ہم اپنی دنیا کے علم کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے دین کے بنیادی مسائل کے بارے میں بھی فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ ہے، ہم ایک دفعہ دوبارہ میں انہیں ریوائز کر لیتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، ان کے بغیر غسل نہیں ہوتا، اور اگر غسل نہ ہو، جسم ناپاک ہو، اس صورتحال میں جو بھی عبادت کی جائے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ غسل کا پہلا فرض کلی کرنا، کلی اس طرح کرنا کہ پانی منہ سے ہوتا ہوا حلق تک جا پہنچے، تو 3 دفعہ کلی کرنا۔ ناک میں پانی چڑھانا، پانی ناک کے نرم حصے تک پہنچے، اور تیسرا ہے سارے بدن پہ پانی بہانا، یہاں تک کہ کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ناک کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے اسے چھیڑ کر اگر اس کے نچلے حصے تک دھویا جائے تو یہ واجب عمل ہے۔ وضو کے فرائض، وضو کے 4 فرائض ہیں، اس میں بھی اگر بال برابر جگہ خشک رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا۔ چہرہ ایک کان کی لو سے لے کے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے اوپر والے حصے سے لے کر ہتھوڑی کے نیچے تک پورا چہرہ 3 دفعہ دھونا۔ اس طرح دونوں بازو کوہنیوں سمیت دھونا۔ تیسرا ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ ہر اعضاء کو ایک بار دھونا فرض ہے، جبکہ 3 بار دھونا سنت ہے۔ البتہ سر کا مسح 3 بار کی بجائے پورے سر کا مسح مسنون ہے۔ نماز کے فرائض، نماز کے اندر 6 فرض ہیں جنہیں ارکان نماز بھی کہتے ہیں۔ اس طرح نماز کے باہر 7 فرض ہیں جنہیں شرائط نماز کہتے ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شرائط نماز کے بارے میں۔ جگہ کا پاک ہونا، یعنی جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا۔ تیسرا بدن کا پاک ہونا۔ چوتھا قبلہ رو ہونا، یعنی ہمارا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ پانچواں نماز کا وقت ہونا۔ چھٹا ستر کا ڈانپا ہونا، اور 7واں ہے نیت کرنا۔ نماز کے اندر والے فرض جنہیں ہم ارکان نماز بھی کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی جب نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جا کر اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ کچھ لوگ جو کسی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ بیٹھ کر یہ رکن ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرا ہے قرأت کرنا، یعنی سورۃ فاتحہ اور ساتھ میں کوئی اور سورۃ قرآن کی ملانا۔ چوتھا ہے رکوع کرنا۔ پانچواں دونوں سجدے کرنا۔ چھٹا قعدہ اخیرہ کرنا، یعنی نماز کے اخیر میں جتنی دیر اتحیات پڑھنے میں لگتی ہے اتنی دیر بیٹھنا، یعنی التحیات للہ سے لے کے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ تک جتنی دیر لگتی ہے اتنا بیٹھنا، یہ فرض ہے۔ نیز 4 رکعتوں والی نماز میں پہلا قعدہ جو 2 رکعت کے بعد کیا جاتا ہے واجب ہے۔
اگر پہلے قدم میں غلطی سے نہ بیٹھا جائے تو سجدہ سہو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ ارکان نماز ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی رکن رہ جائے یا جان بوجھ کے چھوڑا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس صورت میں آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی۔ بعض نمازی حضرات اس طرح کے دیکھے ہیں کہ جب وہ رکوع کرتے ہیں تو رکوع سے بجائے کھڑے ہونے کے وہ وہیں سے سجدہ میں چلے جاتے ہیں، یعنی ایک رکن کو دوسرے رکن کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اس سے نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہتی۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ۔